ہم بات کریں گے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب عابد ساکی صاحب کے ساتھ. کچھ قانونی معاملات ہیں، کچھ سیاسی معاملات ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قانون اور سیاست جو ہے وہ آپس میں بہت گڈمڈ ہو چکی ہے. لیکن گفتگو کا میں آغاز کروں گا ان کے ساتھ. یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، عابد ساکی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. عابد ساکی صاحب، اس افسوسناک واقعے پہ پورا ملک چیخ رہا ہے، وفاقی وزراء بھی اس پر مذمت کر رہے ہیں، لیکن جو سی سی پی او لاہور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ خاتون جو ہے یہ رات کے وقت موٹر وے پر کیوں گئی ہے، اس کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا. تو ایک وکٹم کو بلیم کر رہا ہے لاہور پولیس کا سربراہ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ہمارے جو پراسیکیوشن کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی اسی بات پہ آتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو وہ پوری نہیں کر سکتے، لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کی جو ان کی آبلیگیشنز ہیں، جب ان کو وہ فلفل نہیں کرتے اور کسی مظلوم کے ساتھ کوئی سانحہ رونما ہو جائے تو پھر اس کا بلیم سب سے پہلے وہ وکٹم پہ لے کے آتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا جی، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اب اگر اس ریاست مدینہ میں رات کے وقت ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی محفوظ سفر کر کے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ لمحہ فکریہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو اس بات کا رسپانسبل ٹھہرائیں، بجائے اس کے کہ یہ وکٹم کو مزید تنقید کا نشانہ بنائیں کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک افسوسناک اور ہولناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس وقت گھروں میں یعنی جو ایک خوف اور سراسیمگی کی کیفیت ہے پورے ملک اور معاشرے میں سمجھتا ہوں اس پر وزیر اعظم صاحب کو اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کو اس پہ کوئی پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا جو آئینی اور بنیادی کردار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کی بجائے یہ نہیں کہنا چاہیے. عابد ساکی صاحب، میں یہ آپ سے ایک سوال، کیونکہ آپ ایک قانون دان ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں قانون کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے اور جو مجرم ہیں وہ ان میں خوف ہے ہی نہیں ہے قانون کا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے. میں اس پہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہم نے 200-250 سال پرانے کلونیل لا کو اور کلونیل سٹرکچر کو ریاست کے سٹرکچر میں بھی اور سماج کے سٹرکچر میں بھی ہم نے نو آبادیاتی نظام کی جو ظلم اور ناانصافی کا نظام تھا، جو ایک قابض قوت نے مقبوضہ لوگوں کو آپریٹ کرنے کے لیے اور سبجوگیٹ بنانے کے لیے بنایا ہوا تھا، ہم نے اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. ہم نے اس کو اسی طرح چلایا ہے جس طرح انگریز اپنے غلاموں کو رول کرتا تھا، اسی انداز میں ہم آج تک چل رہے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں ریاستی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نظام انصاف کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے اور جسٹس سسٹم کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے جسٹس سسٹم کی. اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو یہ جو پیچ ورک ہے اور ہم جو چھوٹی موٹی پیوند کاری کر کے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں یہ سماج مزید انہدام اور انتشار کا شکار ہوگا، مزید خوف و ہراس کی گرفت میں جائے گا. اچھا، ایک اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ شدید ریئلائزیشن کی ضرورت. کیا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ نظام انصاف منہدم ہو چکا ہے؟ کیا اس معاشرے کے جو مرد ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ایک عورت کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے اس کا گینگ ریپ کر دیا؟ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوتے ہیں. تو کیا ہم ساری کی ساری ذمہ داری نظام انصاف پہ ڈالیں گے؟ ہماری اپنی معاشرتی قدریں جو ہیں وہ انہدام کا شکار کیوں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ معاشروں کو ایک خط پر استوار کرتی ہیں اور ایک طریقہ کار کے مطابق منظم معاشروں کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں. بنیادی ذمہ داری پھر بھی ریاست کی رہتی ہے. جہاں تک رہ گیا مردوں کا تعلق، تو ہمارا معاشرہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے. مرد اپنے انداز میں ہی اس پورے سماج کو آج تک چلاتے آ رہے ہیں. اس کے لیے ویمن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، کانشیسنس کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، انسانی سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارا کام تعلیمی طور پہ ہوتا ہے، تہذیبی طور پہ ہوتا ہے، معاشرتی طور پہ ہوتا ہے اور ریاستی سطح پر ہوتا ہے. یہ ہمیں تمام پہلوؤں کو زیر غور رکھ کے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ ہے کہ درندگی انسانوں کے معاشرے میں درندگی کی جو مثالیں ہیں اور جو واقعات ہیں وہ موجود ہوتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے
اور ریاستیں ان معاملات کو ٹیکل کر کے اس سے اپنے سماج کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے. اس ویژن کی بنیاد پہ اگر معاشرے چلیں تو وہ ایک منزل کو حاصل کر لیتے ہیں. اگر معاشرہ منتشر ہو, انتشار و انہدام کا شکار ہو, اور پھر ویژن بھی نہ ہو, ول ٹو ایکٹ بھی نہ ہو, اور کوئی چیزوں کو درست بھی نہ کرنا چاہتا ہو, تو پھر ایسے واقعات, ایسے اندوہناک واقعات روز رونما ہوتے ہیں, اور ہم ایک دو دن چیخو پکار کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ڈی سینسٹائزیشن کا عمل ہو جاتا ہے. سماج جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سن ہو جاتا ہے. ہم اب ایک حد تک ہمارا معاشرہ ایسے مظالم اور ایسی لرزہ خیز واقعات کے سامنے سن ہو چکا ہے. ہم روز آئے دن اس قسم کی ہولناک وارداتیں دیکھ کے خاموش رہتے ہیں, دو چار کمنٹ کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں.